مسیح یسوع کے قادر بزرگ اور فتح مند نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں خدا کا خادم پاسٹر عمران آپ کی خدمت میں خدا کے زندہ اور زندگی بخش کلام لیے حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے اپنے قہر میں مجھے جھڑک نہ دے۔ بائبل مقدس کا جب ہم مطالعہ کریں تو انسان جب اپنی زندگی اپنے خیالات کے مطابق بسر کرتا ہے اور خدا کے آئین کے مطابق بسر نہیں کرتا، یا اس کی تنبیہ یا اس کی صلاح کو یا اس کے احکام کو نہیں مانتا، تو خدا اس کے برخلاف اپنے قہر کو ڈھاتا ہے، اور جب قہر ڈھاتا ہے تو انسان اس کے آگے جھکتا اور پھر اس سے گلہ زاریہ کرتا اور اس سے منت کرتا۔ اسی طرح جب داؤد نے اپنی دکھی ہونے کے سبب سے خدا کے حضور اپنی مناجات رکھی، تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں کچھ اس طرح سے مرقوم ہے جو داؤد ابھی بیان کرتے ہیں۔ میرے ساتھ بائبل مقدس میں سے زبور 38 اور اس کی پہلی 7 آیات دیکھیے گا۔ اے خداوند، اپنے قہر میں مجھے جھڑک نہ دے اور اپنے غضب میں مجھے تنبیہ نہ کر، کیونکہ تیرے تیر مجھے لگے ہیں اور تیرا ہاتھ مجھ پر بھاری ہے۔ تیرے قہر کے سبب سے میرے جسم میں صحت نہیں، اور میرے گناہ کے باعث میری ہڈیوں کو آرام نہیں، کیونکہ میری بدی میرے سر سے گزر گئی اور وہ بڑے بوجھ کی مانند میرے لیے نہایت بھاری ہے۔ میری حماقت کے سبب سے میرے زخموں سے بدبو آتی ہے، وہ سڑ گئے ہیں۔ میں پر درد اور بہت جھکا ہوا ہوں، میں دن بھر ماتم کرتا پھرتا ہوں، کیونکہ میری کمر میں سوزش ہی سوزش ہے اور میرے جسم میں کچھ صحت نہیں ہے۔ اسی طرح انسان جب خدا کے برخلاف چلتا ہے، خدا کے حکموں کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا اور خدا کی آئین اور قوانین کا لحاظ نہیں کرتا، اور پھر گھر میں بیماری، پریشانی، تکلیف اور دیگر ایسی مصیبتیں آ جاتی ہیں جس میں انسان بیمار ہو سکتا ہے، وہ دکھی ہو سکتا ہے، جسم کی بیماری آ سکتی ہے، غریبی آ سکتی ہے، تنگ دستی آ سکتی ہے، اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ میں خدا کے خلاف چلا اور خدا کے خلاف میں نے گناہ کیا، میں نے حماقت کی، میں نے بدی کی، میں نے گناہ کیا اور خدا کی قربت سے دور ہوا۔ تب وہ انسان داؤد نبی کی طرح ان الفاظوں کو اپنی زبان سے نکالتا ہے، وہ بیان کرتا ہے، اے خداوند، تو مجھے قہر میں نہ جھڑک، اپنے غضب میں مجھے تنبیہ نہ کر، اپنے قہر کے سبب سے میرے جسم سے اپنے ہاتھ کو ہٹا، اور قادر مطلق خدا، اور میرے ہی قہر حماقت کے سبب سے میرے جسم میں صحت نہیں، میرے گناہ کے باعث میری ہڈیوں میں آرام نہیں، میری بدی میرے سر سے گزر گئی ہے، یہ بھاری بوجھ کی مانند مجھ پر ہے، حماقت کے سبب سے میری زخموں سے بدبو آتی ہے، وہ سڑ گئے ہیں، میں جھکا ہوا ہوں، میں پر درد ہوں، میری کمر میں سوزش ہی سوزش ہے اور جس میں کچھ صحت نہیں۔ تو عزیزو، جب ہم خدا کے خلاف چلیں گے تو ایسے واقعات ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم دیگر بیماریوں میں مبتلا ہوں گے اور خدا سے دور ہو جائیں گے، تو خدا کا قہر ہم پر ٹوٹ پڑے گا، تو پھر ہم عاجزی، انکساری، حلیمی کے ساتھ خدا کے سامنے آتے ہیں۔ لیکن جب وقت ہوتا ہے ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، خدا کی قربت میں نہیں آتے ہیں، خدا کی رفاقت میں نہیں آگے بڑھتے، بلکہ خدا انسان کو اپنے پاس بلاتا ہے، لیکن وہ اپنی حماقتوں کے سبب سے، اپنی قباحتوں کے سبب سے، اپنی شکباحتوں کی سبب سے بدیوں میں گر جاتا ہے، اور انسانی خواہشات، جسمانی خواہشات اور دیگر خواہشات کے مبتلا ہو کر انسان خدا کی قربت سے دور ہو جاتا ہے اور جسم کی خواہشوں کو پالتا ہے اور روح کو بالکل الگ کر دیتا ہے، اس لیے کیونکہ روح اور جسم کی خواہشیں الگ الگ ہیں۔ تو جب ہم جسم کی خواہشیں کرتے ہیں تو تب ایسی بیماریاں، ایسی پریشانیاں، ایسی مصیبتیں، ایسی تکلیفیں، ایسی حالت ہم پر طاری ہوتی ہے، تب خداوند ہمیں قہر میں سزا دے رہا ہوتا ہے۔ اس لیے قادر مطلق خدا اپنے کلام میں یہ نازل فرماتا ہے کہ تو میرے آئین، میرے احکام، میرے ارشادات، میرے فرمودات پر اور میرے قوانین پر چل، تو قدر مطلق خدا ہمیں اپنی برکات سے نوازتا ہے۔ اسی طرح داؤد بھی اپنی ان حماقتوں کے سبب سے یہ کچھ بیان کرتا ہے۔ آج بنی نوع انسان اسی حالت میں زندگی بسر کر رہی ہے اور وہ خدا کو بھول چکی ہے، بے دینی کا دور بڑھ چکا ہے اور شیطان
پورے طور سے انسان پر غالب آیا ہوا ہے اور وہ ان سے اپنی مرضی کے مطابق انہیں چلاتا ہے۔ عزیزو، پھر جب آپ پریشان ہوں گے، آپ پریشانی کے میں مبتلا ہوں گے، بیماری میں مبتلا ہوں گے، ٹینشنوں میں مبتلا ہوں گے، تو گھر میں آرام نہ ہوگا، گھر کے بسنے والوں کو آرام نہ ہوگا، جسم میں آرام نہ ہوگا، اور پھر ہماری زندگی میں اور بہت سی ایسی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائشیں، غریبی، غربت، تنگ دستی آ جاتی ہے۔ تو پھر ہمیں خدا کے حضور آنا ہے، خدا کے فضل میں آگے بڑھنا ہے، خدا کی عبادت کرنی ہے، خدا سے رفاقت کرنی ہے، تاکہ قادر مطلق خدا رب الفاظ ہم سے اپنے قہر کو، اپنے غضب کو اور تمام مصیبتوں کو دور فرمائے۔ اس لیے قادر مطلق خدا انسان کو تنبیہ کرتا ہے اور اسے اپنے صلاح دیتا ہے۔ جب ہم بائبل مقدس میں سے زبور 6 پڑھیں گے اور اس کی پہلی 2 آیات تو دیکھیں گے، وہاں پر بھی خدا کا بندہ داؤد بھی کس طرح سے بیان کر رہا ہے۔ جب وہ مصیبت میں ہوتا ہے تب بھی وہ فریاد کر رہا ہے۔ اسی طرح انسان بھی فریادی بن کر خدا کے حضور فریاد کرتا ہے۔ لکھا ہے، اے خداوند تو مجھے اپنے قہر میں نہ جھڑک اور اپنے غضب و غضب میں مجھے تنبیہ نہ دے۔ اے خداوند مجھ پر رحم کر کیونکہ میں پژمردہ ہو گیا ہوں۔ اے خداوند مجھے شفا دے کیونکہ میری ہڈیوں میں بے قراری ہے۔ اگر بیماری سے تک بچنا ہے، غریبی سے بچنا ہے اور آزمائش سے بچنا ہے اور دیگر بیماریوں، تکلیفوں، آزمائشوں، غریبی، غربت سے بچنا ہے تو خداوند کی طرف رجوع کرے، خداوند کی طرف رخ کرے، اپنے پاک یہوہ خدا کو پکارے اور اس کے بیٹے یسوع مسیح پہ ایمان لائیں اور اس کے کلام کو اپنی زندگی پہ مانگے، تاکہ وہ اپنا کلام نازل فرما کر آپ کو، جس طرح داؤد ابھی کہہ رہا ہے، اے خدا مجھے شفا دے کیونکہ میری ہڈیوں میں بے قراری ہے۔ پھر بے قراری نہیں ہوگی بلکہ قادر مطلق خدا اپنے کلام کو نازل فرما کے آپ کو شفا بخشے گا، آپ کی زندگی میں سے قہر جاتا رہے گا، خدا کا غضب ٹل جائے گا۔ خدا قادر مطلق خدا رب الالفاظ خود اپنے دائنے ہاتھ کو بڑھا کر آپ کو شفا دے گا، آپ کو بچائے گا، آپ کو نکالے گا، کیونکہ وہی ہمارے لکنے چھپنے کی جگہ ہے، ہماری پناہ ہے، ہماری ڈال ہے، ہماری سپر ہے۔ جب آپ خدا کے حضور جس طرح داؤد نبی فریاد کرتا ہے، آپ بھی دعا کریں گے، فریاد کریں گے، التماس کریں گے، تو خداوند خدا رب الالفاظ خود آپ کو اپنا کلام نازل فرمائے گا اور شفا بخشے گا اور اپنا ہاتھ بڑھائے گا اور آپ کو چھڑائے گا اور آپ کی دعا سن کر آپ کو جواب دے گا۔ قادر مطلق خدا پھر آپ پر غضب و غضب میں نازل نہ کرے گا بلکہ آپ پر اپنی شفقت کو، اپنی محبت کو، اپنے رحم کو، اپنے فضل کو، اپنے ترس کو، اپنے روح کو، اپنی برکات کو نازل کرے گا، اور قادر مطلق خدا اسی انسان کو جو اس سے رابطہ کرے گا، اس کی طرف رجوع کرے گا، تو قادر مطلق خدا اسے قہر میں جھڑکے گا نہیں، قہر میں دمکائے گا نہیں، قہر میں اس کی صلاح نہ کرے گا، بلکہ اسے اپنے پناہ میں لے کر اسے آسمانی اور زمینی برکات سے بھر دے گا، مالا مال کر دے گا۔ اسی طرح آج کے دور میں ہمیں حماقتیں نہیں کرنی، ہمیں بدی نہیں کرنی، ہمیں گناہ نہیں کرنا، ہمیں جسم کی خواہشوں کو نہیں پالنا، بلکہ روح کے موافق چلنا ہے، روح کے پھلوں کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے۔ سو قادر مطلق خدا آج کے اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔